اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کی پہلی آیہ الحمدللہ رب العالمین، یہ آیہ کریمہ حمد پروردگار پر مشتمل ہے، اور اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریفیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے، پروردگار کے لیے ہیں۔ اس کائنات میں جہاں بھی کوئی کمال ہے، جہاں بھی کوئی جمال ہے، جہاں بھی کوئی تعریف ہے، اگر کوئی ثنا ہے، اگر کوئی مدح ہے، اگر کوئی نعت ہے، اگر کوئی غزل ہے، اگر کوئی قصیدہ ہے، تو حقیقی جو اس تعریف کا مستحق ہے، جس ذات کی تعریف بنتی ہے سب سے پہلے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ البتہ حمد کے ساتھ ساتھ شکر بھی ضروری ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ خداوند تبارک تعالیٰ کی بابت دو کام انسان کے لیے انجام دینا ضروری ہیں، حمد پروردگار اور شکر پروردگار۔ حمد اور شکر کو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ایک ہیں، ایک ہی معنی میں ہے۔ بعض نے کہا کہ حمد صرف وہی ہوتی ہے جو زبان سے ہو، اور شکر عام ہے، زبان سے ادا کیا جائے یا عمل کے ذریعے انجام پائے۔ اور دوسرا یہ کہ حمد جمال پر ہے، کمال پر ہے، شکر نعمتوں پر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مقام پر کوئی نعمت کسی نے اس سے ہمیں نہ نوازا ہو، لیکن پھر بھی ہم اس کی تعریف کر رہے ہوں تو یہ حمد ہوگا۔ اور اگر کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر اس کی تعریف، مدح سرائی، یہ شکر ہوگا۔ یہ کلمات مترادفات کے طور پر بھی استعمال ہوئے ہیں، اور یہ ایک فرق بھی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ شکر بھی ضروری ہے، اور شکر کی ادا کرنے کی جزا یہ ہے، قرآن کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکیدیں ہیں، دو تاکیدیں، میں ضرور اگر دو بار ہم تاکید کا ترجمہ کر لیں تو میں ضرور تمہیں اور عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہاں شکر کے مقابلے میں کفر آیا ہے، جو ظہور اس میں رکھتا ہے کہ یہاں کفران نعمت مراد ہے۔ جو کفران نعمت کرے، ناشکری کرے، ان عذابی لشدید، اس کے لیے میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو ہمیں کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر خدا کا حمد اور شکر بجا لانا چاہیے۔ بنابراین یہ جو آیہ کریمہ الحمدللہ رب العالمین، یہ جملہ خبریہ بھی ہے، خبر بھی دے رہی ہے کہ تمام تعریفوں کا مستحق خداوند تبارک تعالیٰ ہے، لیکن یہ آیہ بے منزلہ فرمان اور حکم بھی ہے کہ حمد اور تعریف کرنی چاہیے، کس کی؟ خداوند تبارک تعالیٰ کی، اولیاء الہی کی، جو وسیلے خدا نے رکھے ان کی قدردانی وہ اپنی جگہ مسلمہ، لیکن ہر نعمت کی بیک پر اور ہر جمال و کمال کی پشت پر خدا ہے۔ بنابراین حمد اور شکر کا حقیقی سزاوار مستحق خداوند تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ ائمہ طاہرین سے جو معصور اور منقول دعائیں ہیں، جو مناجات ہیں، اس میں خصوصیت کے ساتھ ان ہستیوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا حمد اور شکر بیان کیا ہے۔ بار بار ہم یہ جملہ دہرا رہے ہیں حاضرین اور ناظرین دونوں کے لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم یہاں ماہ رمضان کی دعاؤں کا تفصیلی جائزہ نہیں لے سکتے۔ آج نمونے کے طور پر صرف دعائے افتتاح میں کیسے
معصومین نے ہمیں یاد دلایا، سکھایا کہ ہم نے کیسے اور کتنی اپنے رب کی مدح کرنی ہے، شکر اور حمد بجا لانا ہے۔ دعا افتتاح کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اے میرے اللہ میں تیرے حمد سے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں، انت مسدد للصواب منک، اس جملے پہ پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، یہ تعریف پروردگار ہے، مقام و شان پروردگار ہے کہ مجھے یقین ہے کہ مقام عفو و رحمت پر تو ارحم الراحمین ہے، تجھ سے بڑھ کر بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ، لیکن جب شکنجہ کرنا، سزا دینا اس مقام پر ہو تو پھر تجھ سے زیادہ کوئی شدید شکنجہ دینے والا اور عذاب دینے والا نہیں ہے۔ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ، اگر بات کبریائی کی ہو، عظمت کی ہو، الکبریاء و ردائی، کبریاء صرف خدا کی رضا ہے۔ یہ ثنا کرنے کے بعد، یہ حمد و ثنا کے بعد ایک جملہ دعا کا ہے، کچھ مانگا گیا ہے اپنے لیے۔ اللہم اذن لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی، یہ بھی حمد ہے۔ وَأَجِبْ یا رحیم دعوتی وَأَقِلْ یا غفور اسرتی، اے رحیم رب میری دعا مستجاب فرما اور میری لغزش سے درگزر فرما۔ ان 2-3 سطروں کے بعد ایک آدھی سطر صرف اتنی کہ اے کریم اللہ میری جو لغزشیں ہیں میری زندگی میں ان سے درگزر فرما۔ پھر حمد شروع ہو جاتی ہے، پھر ثنا ہے۔ فَكَمْ يَا إِلَٰهِ مِن كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا، بار الہ کتنی قربتیں جنہیں تو نے میری پریشانیوں کو آسائشوں میں بدلا، وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا، کتنی میری فکر مندیاں، کتنی پریشانیاں ذہنی جو تو نے دور فرمائیں، وَأَسَرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا، کتنی لغزشیں جن سے تو نے بچا لیا۔ کتنے مقامات پر انسان گناہ میں ملوث ہونے والا ہوتا ہے، جھوٹ یہاں تک آ گیا تھا، خدا اپنے خصوصی انعام کے ذریعے زبان بند کروا دیتا ہے۔ نگاہ نامحرم کی طرف اٹھنے والی تھی، خداوند تبارک تعالیٰ نگاہ کو عفت عطا کر دیتا ہے۔ کان، ہاتھ، اعضاء، جواریں گناہ کے ارتکاب کے مقام پر، لغزش کے مقام پر جیسے گرتے ہوئے بچے کو ماں تھام لیتی ہے، اس طرح سے اے کریم اللہ، وَأَسْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا، کتنی رحمتیں جن کو تو نے پھیلایا، وَحَلَقَةِ بَلَاءٍ قَدْ فَقَقْتَهَا، کتنی بلاؤں کے پھندے جو میری گردن میں ڈلنے والے تھے لیکن تو نے وہ پھندے کاٹ دیے۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا، حمد ہے خدا کی کیسی؟ بجمیع محامدہ، جتنے مقامات حمد ہیں، جس چیز پر، کلہا، حمد اگر کمال پر ہے، جمال پر ہے، نعمت پر ہے تو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ جمال کے جلوے، کمالات پروردگار اس کائنات میں کتنے کمال، صرف میری زبان میں، صرف منہ کی فضا میں کتنے کمالات ہیں۔ ایک دانت ٹوٹ جائے، ایک دانت کی روٹ میں، جنہیں روٹ کینال کرواتے ہیں نا انہیں پتہ ہے، اور جن کو پین ہوتا ہے انہیں پتہ ہے کہاں کتنا کمال ہے اور کتنے جمال کے ساتھ ہے۔ جمال دیکھنے کی ہمیں عادت ہی نہیں، ہم بدقسمتی سے ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا۔ کچھ لوگ نبی خدا ظاہراً حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ بالآخر ایک اولو العزم انبیاء میں سے نبی ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے، کتا مرا ہوا مردہ، اس کی مردار کی لاش وہ پڑی تھی، تو لوگوں نے، صحابہ نے کہنا شروع کر دیا بہت بدبو آ رہی ہے، بہت بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ اولیاء الہی کی نگاہ حسن پر ہوتی ہے، گھٹیا لوگوں کی نگاہ وہ برائیوں پر ہوتی ہے، وہ کیڑے نکالنے پر ہوتی ہے۔ خلق خدا میں حسن کہاں ہے۔
لہٰذا ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا، بجمیع محامدہ کلہا، تاکید اندر تاکید، میں نہیں کاؤنٹ کر سکتا. علی جمیع نعامہ کلہا، اللہ کے ہم پھر نعمتوں کا بھی میں شمار نہیں کر سکتا. ایک دن میری سماعت چلی جائے، ایک دن میری بصارت چلی جائے، ایک دن میری گویائی چلی جائے، ایک دن میری ٹچ کرنے کی حس چلی جائے، ایک دن میرے چلنے کی طاقت نہ رہے، ایک دن. یہ تو ظاہری بدن کی توانائیاں ہیں، پھر وہ ذہن و دماغ کی تمام، ان پر الحمد خدا. الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ، اس کی وحدانیت، اس کا ادراک، جس کی مملکت میں کوئی اس کے مد مقابل نہیں ہے. ولا منازع لہ فی امرہ، جس کے امر میں کوئی تنازع نہیں کر سکتا. الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ، جس کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے. ولا شبیہ لہ فی عظمت، جس کی عظمت میں کوئی اس کا شبیہ نہیں ہے. الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمد، حمد ہے اس اللہ کی کہ فاشی آشکار ہے، فی الخلق امرہ وحمد، اس کا امر اور حمد. دیکھنے والی نگاہ چاہیے. ایک ایک ایٹم میں نے عرض کیا، ایک ایک مالیکیول میں آج تک جب سے کائنات بنی ہے اور فزکس کا اور کیمسٹری کا اور دنیا شناسی کا علم شروع ہوا، صرف ایک ایٹم کی جو ساخت ہے اور سٹرکچر ہے، اس میں کوئی چھوٹا سا خلل نکال سکا؟ کوئی سائنسدان، کوئی فزکس دان یہ کہہ دے کہ یہ جو سٹرکچر ہے اس سے بہتر سٹرکچر ڈیزائن ہو سکتا تھا، وہ بھی علمی بنیادوں پر، دعویٰ نہیں. ایک ایک ذرے میں، ایک ایک پھول کی پتی میں، ایک ایک میری سانس میں، ایک ایک میری سوچ میں، ایک ایک میرے جذبے میں، میری ایک ایک محبت میں، میری ایک ایک نفرت میں، میری ایک ایک چاہت میں، میرے ایک ایک بغض میں، میرے علم میں، کہاں کہاں، میری حیات میں، میرے ارادوں میں، اس کا امر و حمد فاشی ہے، کھلا ہے. یہ حسن پردوں میں نہیں ہے، پردے ہماری آنکھوں پر ہیں، اندھے ہم ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. وگرنہ رکوع میں جھک جانا اور پھر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، احمدہ بحمدہ، رکوع میں جا کے، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہ اگر نظر آئے تو، اور اس کے لیے محنت بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہم پہچانیں، کائنات کو پہچانیں، خدا کے جلووں کو دیکھیں، آیات الہی کو دیکھیں. اور قرآن نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں اس کائنات میں خدا کی تخلیق کے جو راز ہیں، اس کی جو حکمتیں، اس کی جو گہرائیاں ہیں، ان کا پتہ چلے. الظاہر بالکرم مجد الباسط بالجود ید الذی لا تنقص خزائن، وقت کی کمی ہے، میں پڑھتا جا رہا ہوں. ایک دفعہ آپ کے کانوں پہ، اور ہمارے ناظرین میں اگر کوئی ہے جس نے آج تک دعا افتتاح نہیں پڑھی، تو ایک دفعہ زبان سے نہ صحیح، کانوں پہ تو یہ حمد خدا پڑ جائے. الباسط بالجود ید، ہاتھ سخاوت سے کھلے ہوئے، لا تنقص خزائن، خزانے ختم نہیں ہوتے. ولا تزید و کثرت العطاء الا جودا و کرما، جتنا عطا کرتا ہے خزانہ کم نہیں ہوتا، جود و کرم بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ساری ثنا ہم، پھر چند جملے ہیں حاجت طلبی کے، پھر دوبارہ سے ہم شروع ہو جاتی ہے، پھر ثنا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. تعریفیں کس کی؟ مالک الملک، جو ملک کا مالک ہے، جو کشتیوں کو دریاؤں میں اور سمندروں میں اتنے ٹنوں بوجھ اٹھا کر، کتنے بڑے بڑے کنٹینر پانی کے دل پہ تیر رہے ہیں. کون ہے جو چلا رہا ہے؟ مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمدللہ علی حلمہ بعد علم. یہ پھر ایک اور جملہ عجیب، کیا معصوم کس طرح کی حمد کرتے ہیں؟ حمد ہے اللہ کا علی حلمہ بعد علم. ہمیں کسی کی برائی کا پتہ چل جائے نا، پھر ہم خوب غصہ نکالتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا بہت سی جگہ پہ. چور اگر میرے ہاتھ میں آ جائے، پکڑا جائے، تو پھر کتنے جوتے مارتا ہوں اس کو. علم کے بعد علم، یہ کمال ہے. نہ کہ جہل جہاں ہو، پتہ ہی نہ ہو
کہ مجرم نے جرم کیسا کیا کیا ہے یا کس نے جرم کیا ہے اس سے درگزر نہیں، آنکھوں کے سامنے وہ جس نے گالیاں دی گزر رہا ہوں، پتہ ہو اسی نے دی ہے، اسی نے بکواس کی ہے، اسی نے میری چغلی لگائی، اسی نے میری غیبت کی، اسی نے میرا مال لوٹا، اور پھر علم ہو ہمارا کون سا گناہ ہے جو خدا سے پوشیدہ۔ والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرت، قادر ہونے کے بعد عفو کرنا۔ ایک دفعہ ہم انتقام لے ہی نہیں سکتے، بہت سارا معاف کرنا ہمارا مجبوری کا معاف کرنا ہوتا ہے، وہ بہادری نہیں ہوتی، وہ کمزوری ہوتی ہے۔ نہیں، الحمدللہ علی عفوہ بعد قدرت، والحمدللہ علی طول اناتہ فی غضبہ۔ غصہ آیا ہوا ہو اور انسان رک جائے، اس خدا کو ہماری ہر نافرمانی پر ناراضگی ہوتی ہے، لیکن 55 سال 60 سال 70 سال 80 سال مسلسل انسان گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی جو بردباری ہے وہ باقی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ طول اناتہ فی غضبہ وہو قادر علی ما یرید، عاجز بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباء ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی بعد فلا یرا قرب فشاہد النجوى تبارک و تعالی الحمدللہ الذی لیس له منازع یعادلہ ولا شبیہ یشاکلہ ولا ظہیر یعاضدہ تواضع لعظمتہ العظماء فبلغ بقدرت ما یشاء۔ نہیں ہے، وقت نہیں ہے ترجمہ کرنے کا، ایک دفعہ کان سن لے، زبان ہماری پڑھ لے۔ الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی، اس رب کا حمد ہے کہ جب بھی میں پکارتا ہوں جواب دیتا ہے۔ ویستر علی کل عورت وانا آسی، میری ہر عورت کہتے ہیں ننگے پن کو، ہمارے بعض گناہ وہ واقعی ننگا پن ہوتے ہیں، عریانی ہوتی ہے جس پہ ستاریت کا پردہ ڈالتا جاتا ہے۔ تستر علیہ، تیری حمد ہے کہ تو چادر ڈالتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، کل عورہ، میرے ہر ننگ کی، اور میں وانا آسی، اور میں اس کی نافرمانی کرتا چلا جاتا۔ وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِيهِ، نعمتوں کی عظمتیں، لیکن میں نے کسی نعمت کا بدلہ نہیں دیا، کتنی میں نے شکر کی، بدلہ میں دے ہی نہیں سکتا، پانی کے ایک گھونٹ کا، ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ فَكَمْ مِن مَوْهِبَةٍ حَنِيَّةٍ قَدْ آتَانِي وَعَزِيمَةٍ وَخُفَةٍ قَدْ كَفَانِي وَبَاجَةٍ مُوبِقَةٍ قَدْ أَرَانِي فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِدًا وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُهْتَكُ حِجَابُهُ وَلَا يُغْلَقُ بَابُهُ، اس اللہ کی حمد جو کبھی اپنے دروازے کے سامنے پردہ نہیں ڈالتا کہ اب کوئی نہ آئے، وَلَا يُغْلَقُ بَابُهُ، نہ دروازہ بند کرتا ہے، وَلَا يُرَدُّ سَائِلُ، جس کا سوالی کبھی خالی نہیں لوٹتا، ولا یخیب عاملہ، جس نے اس سے امید رکھی کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویعز المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والحمدللہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین۔ الحمدللہ الذی من خشیتی ترعد السماء وسکانها، وہ رب، وہ پروردگار، اس کے خوف سے آسمان کانپتے ہیں، وسکانها، جس کی عظمت اور ہیبت سے آسمانی مخلوقات تھر تھراتی ہیں، جس کی عبادت کے لیے محراب عبادت میں صدیقہ طاہرہ آ جائیں تو ترتعش فرائصها، یوں بی بی کے اعضاء بدن کے کانپتے ہیں۔ علی آ جائے، وَهُوَ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمَلَ السَّلِيمِ، علی ایسے پیچ و تاب کھاتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا پیچ و تاب کھاتا ہے، اس کی عظمتیں، اس کی ہیبت ایسی۔ وَتَرْجُفُ الْأَرْضُ وَعُمَّارُهَا وَتَمُوجُ الْبِحَارُ وَمَن يُسَبِّحُ فِي غَمَرَاتِهَا، زمین اور اس کے آبادکار دہل جاتے ہیں، ایک زلزلے کا جھٹکا، ایک کڑک بادلوں کی ہمیں دہلا دیتی ہے لاشعوری طور پر۔ تموج البحار، سمندروں میں جو موجیں اٹھتی ہیں وہ
خداوند تبارک تعالیٰ کی خشیت سے. وَمَن يُسَبِّحُ فِي غَمَرَاتِهَا، سمندروں کی تہوں میں تسبیح کرنے والے جانور. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. پھر یہ جو ہم نے حمد کی ہے نا خدا کی، اس پر بھی خدا کی حمد کہ جس خدا نے ہدانا لہذا، ماہ رمضان میں یہ درس، یہ باس، یہ مناجات، یہ استاد، یہ مفاتی، یہ معصور دعا، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم حیوان ہوتے. بار الہ ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، ان کی منقول دعاؤں، معصور دعاؤں کے الفاظ میں اپنی حمد و ثنا اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.